ذیل میں آپ کے مطلوبہ موضوع اور جاہلوں سے بچنا پر ایک مفصل مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مضمون میں تعارف جاہلی کی نوعیت، اس کے نقصانات، دینی اور عقلی نقطۂ نظر سے بچاؤ کے طریقے، عملی مشورے اور نتیجہ شامل ہیں۔ کوشش کی گئی ہے کہ اظہار سادہ اور مؤثر ہو تاکہ عمومی قاری آسانی سے سمجھ سکے۔ تعارف انسانی زندگی میں علم و عقل وہ روشنی ہے جو فرد اور معاشرے کو اندھیروں سے نکالتی ہے۔ اسی روشنی کے مقابلے میں شکریہ ہوں کہ سلام جاہلیت ایک اندھیری کیفیت ہے جو نہ صرف فرد کی ذاتی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے بلکہ پورے معاشرے کو پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ جاہل وہ شخص ہے جس کے پاس حقائق، معرفت اور فہم کی کمی ہویا وہ اپنی کم علمی کو تسلیم نہ کرے اور غلط عقائدات بنیاد پر فیصلے کرے۔ اس مضمون کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جاہلوں سے کیسے بچا جائے، ان کے اثرات سے خود کو اور دوسروں کو کیسے محفوظ رکھا جائے اور معاشرے میں علم کی روشنی کو فروغ دینے کے عملی طریقے کیا آؤ۔ جاہل کی تعریف اور انواع۔ جہاں تک لفظ جہالت کی بات ہے، یہ صرف کتن علمی سے بے خبری نہیں بلکہ کئی درجوں میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ ایک، علمی جہالت، مخصوص معلومات مہارت کی عدم موجودگی، مثال کے طور پر سائنس تاریخ سے ناواقفی۔ دو، اخلاقی جہالت، اچھے اور برے کے فرق میں بالکل نسبتاً کم ادراک۔ تین، وقار جہالت، غلط متشدد عقائد کا تسلیم کرنا بدون دلیل اندھا تقلیت۔ چار، نفسیاتی جاہلی غرور، اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے غرور دوسروں پر برتری محسوس کرنا۔ پانچ، سماجی جہالت، نسل، صنف، ذات آگرہ کی بنیاد پر تعصب اور نفرت کا پھیلاؤ۔ یہ تمام صورتیں الگ الگ انداز میں نقصان پہنچاتی ہیں مگر مشترک بات یہ ہے کہ یہ سوچ و عمل کو محدود کرتی ہے اور تبدیل ہونے کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی۔ آؤ جاہلوں سے بچنے کی ضرورت کیوں؟ ایک، فردی تحفظ، جاہل لوگوں کے مشورے قیادت پر چل کر انسان اپنے وقت، دولت اور عزت ضائع کر سکتا ہے یا غلط مشورے زندگی کو برباد بھی کر سکتا ہیں۔ دو، معاشرتی سلامتی، جب جاہل عقائد سماجی سطح پر پھیلیں تو فرقہ واریت، تعصب اور تشدد کا سبب بنتی ہیں۔ تین، فکری ترقی کی راہ میں رکاوٹ، جدیدیت، تحقیق اور مثبت تبدیلی کا راستہ انہی لوگوں کی بدولت روکا جاتا ہے جو تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ چار، روحانی و اخلاقی نقصان، جاہلیت نفس انسانی کو جھوٹی تسلیاں، تعصبات اور ظلم کی جانب مائل کر سکتی ہے۔ جاہلوں کی علامات پہچان کیسے کریں تاکہ ہم بچاؤ کے راستے اختیار کر سکیں؟ پہلے جاننا ضروری ہے کہ جاہل آدمی کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ مبنی بر بھرم اور قطعی ہونے والے بیانات، وہ چیزیں جو بغیر تحقیق کے قطعی کہی جاتی ہیں۔ خود احتسابی کا فقدان، غلطی تسلیم نہ کرنا، اپنی غلطی پر معافی نہ مانگنا، دل اور منطق کے خلاف جذباتی رد عمل، دلیل سن کر ناراض ہونا، ذاتی حملے کرنا، تمیمہ مخصوص بات کو عمومی قانون سمجھ لینا، معلومات قبول نہ کرنا، نئے شواہد تحقیق کو رد کرنا، صرف اپنے موقف کی خاطر دینی نقطۂ نظر سے جاہلی سے بچاؤ۔ اسلام نے علم کو بہت بلند مقام دیا اور جاہلیت کے خطرات کو واضح طور پر روکا۔ چند بنیادی نکات، قرآن و حدیث میں علم کی فضیلت، علم کی تلاش کو عبادت کے برابر سمجھا گیا ہے۔ اصلاح طلب العلم فرض و عاجزی اور خود شناسی، اسلام میں علم کے ساتھ عاجزی ضروری ہے۔ انکم علماء اللہ جیسی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ علم کا مقصد تکبر نہیں ہونا، مشاورت اور تدبر، فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ اور غور و فکر کی ترغیب ہے جو جہالت کے خلاف حفاظتی قواعد، بلا تحقیق سے بچاؤ۔ اسلام میں اندھی تقلید کی مذمت کی گئی ہے، ہر معاملے میں عقل و دلیل کا الف استعمال لازم ہے۔ عقل و منطق کی طاقت جاہلیت کے خلاف سب سے مضبوط قوت انسان کی عقل و منطق ہے۔ عقل وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم دعووں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، شواہد کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں اور جذباتی روایتی اثرات سے آزاد ہو کر درست انتخاب کرتے۔ عورت کا استعمال سیکھنے کے چند طریقے، سوال پوچھنے کی عادت اپنائیں، کیوں اور کیا ثبوت ہے، جیسے سوالات کر کے ادھا بلند کریں۔ دلیلوں کی تشخیص سیکھی، دلیل میں منطق، ثبوت اور تسلسل کو پرکھیں۔ گوگل کتب سے تصدیق کریں، کسی بھی دعوے کی سادہ تحقیق کر رکھیں۔ جب ثبوت موجود نہ ہو تو رائے کو عبوری، منشور اور خود احتسابی اور شعور بڑھانے کے ذریعے ہم جاہلوں سے بچ سکتے ہیں۔ اپنی حدود تسلیم کریں، جو اب نہیں جانتے اسے قبول کرنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ جذباتی فیصلوں سے پرہیز، غصے خوف میں آ کر فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر رد عمل، داپن سوچ کی جانچ پڑتال، کیا مجھے کسی شخص گروہ نے متاثر کیا، یہ سمجھی کہ ہماری رائے کہاں سے بنی ہے۔ دل پسندی اختیار کریں،
کسی حد تک اعتدال فکری جھکاؤ سے بچاتا ہے۔ عملی مشورے جاہلوں سے محفوظ رہنے کے طریقے: ایک علمی فلٹر نگ معلومات حاصل کرتے وقت معتبر ذرائع کا انتخاب کریں، غیر مصدقہ ذرائع، افواہیں یا جذباتی بیانات پر فوراً اعتماد نہ کریں۔ دوز حدود طے کریں، ایسے افراد مباحثوں سے دور رہیں جہاں تعصب، گالی یا نفرت عام ہو۔ مواصلات میں حد بندی آپ کو گھیراؤ سے بچاتی ہے۔ 3 شفاف گفتگو: جب کسی سے اختلاف ہو تو ذاتی حملے کی بجائے معاملے کی طرف توجہ دیں، دلیل پر بحث کریں، شخصیت پر نہیں۔ 4 تفریحی خبروں اور سوشل میڈیا سے ہوشیار رہیں۔ سوشل میڈیا پر معلومات تیزی سے پھیلتی ہیں مگر اکثر غلط یا نامکمل ہوتی ہیں۔ پوسٹ شیئر کرنے سے پہلے چیک کریں۔ 5 تعلیم و تربیت: خود کو مسلسل تعلیم یافتہ رکھیں، کتابیں پڑھیں، کورس کریں اور علمی حلقوں میں شرکت کریں۔ 6 مشورہ طلب کریں: مخصوص معاملات میں ماہرین یا تجربہ کار افراد سے مشورہ لیں۔ 7 قوانین اور حدود کا احترام: اگر جاہلیت کسی خطرناک یا غیر قانونی عمل کی طرف لے جا رہی ہو تو قانون و ضوابط کا سہارا لیں۔ 8 مثبت ماحول بنائیں: اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھیں جو علم کی قدر کرتے ہوں۔ مثبت دوست اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ جاہلانہ رویوں کے نفسیاتی اسباب: ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ لوگ جاہل کیوں رہتے جاہلانہ رویے اپناتے خوف تبدیلی نئی معلومات قبول کرنے میں خوف ہوتا ہے کیونکہ یہ شناخت مزاج بدل سکتی ہے۔ جتما شناخت: بعض لوگ گروپ کی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے جھوٹی یا پرانی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ آسانی کا اصول: سچائی تلاش کرنا محنت طلب ہے، سادہ جوابات آسان اور پرکشش ہوتے ہیں۔ غرور و انا: بعض افراد اپنی رائے کو تبدیل نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ ان نفسیاتی اسباب کو سمجھ کر ہم بہتر حکمت عملی اپنا سکتے ہیں۔ نرم رویہ: صبر اور مناسب دلائل سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ زور زبردستی یا طنز اکثر مزاحمت کو بڑھاتے ہیں۔ جاہل کے ساتھ تعامل: کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ذاتی طعنہ توہین یا منافقتہ طریقے مسئلے کو الجھا دیتے ہیں۔ کریں تحمل سے بات کریں، سوالات پوچھیں، سادہ اور ٹھوس مثالیں دیں اور جہاں ممکن ہو مشترکہ حقائق پر رہ کر بات آگے بڑھائیں۔ جب ناممکن ہو تو دوری اختیار کریں۔ بعض صورتوں میں بہتر ہے کہ کسی غیر معقول یا خطرناک فرد سے فاصلے کو ترجیح دیا جائے۔ یہ آپ کی ذہنی سکون اور حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ معاشرتی ذمہ داری: علم کی ترویج فقط فردی کوشش کافی نہیں ہوتی، معاشرے کو بھی علم و فہم کے فروغ میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ تعلیمی نظام کی مضبوطی: مؤثر نصاب، استادانہ معیار اور کریٹیکل تھنکنگ کو فروغ دینا لازمی۔ ہنڈا اور عوامی گفتگو کی ذمہ داری: میڈیا کو حقائق کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے اور سنجیدہ معلومات عام کرنی چاہیے۔ مذہب و معاشرتی رہنماؤں کا کردار: رہنما حضرات کو عوام میں صحیح فہم اور اعتدال کی تشہیر کرنی چاہیے۔ عوام پروگرامز اور ورکشاپس: عوام میں تنقیدی سوچ، سائنس اور تعلیم کی اہمیت کے بارے میں آگاہی بڑھانے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ مثالیں: تاریخ اور روزمرہ زندگی سے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جہالت نے کب معاشروں کو نقصان پہنچایا۔ اندلس میں علم و فنون کے زوال سے لے کر جدید دور میں افواہوں کے سبب پھیلنے والی معاشرتی خلفشار تک روزمرہ زندگی میں بھی مثالیں ہیں۔ طبیعت علاج کے نام پر خطرناک طریقے: سائنسی تحقیق کے منفی نتائج کو مسترد کرنا۔ سیاسی افواہوں پر مبنی فیصلے سب جاہلیت کی لہر کا حصہ ہیں۔ ان مثالوں کو سامنے رکھ کر ہم سیکھ سکتے ہیں کہ بحیثیت فرد اور معاشرہ ہمیں کس طرح محتاط رہنا جاہل کے خلاف ہوگی۔ تبدیلی ممکن ہے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ جاہلیت مستقل نہیں ہوتا، علم مثبت رہنمائی، نرم گفتگو اور تجربہ کاری سے انسانی نظریات میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ لوگ جب محسوس کرتے ہیں کہ ان کی عزت برقرار رکھی جا رہی ہے اور انہیں حقائق سمجھائے جا رہے ہیں تو وہ زیادہ تیار ہوتے ہیں اپنی رائے بدلنے کے لیے۔ اس لیے صبر، محبت اور ثابت قدمی کے ساتھ علم کی تبلیغ ضروری ہے۔ جاہلوں سے بچنا نہایت ضروری ہے تاکہ فرد اور معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن رہ سکے۔ یہ بچاؤ صرف خود کو الگ تھلگ رکھنے سے ممکن نہیں بلکہ علم، اخلاق اور مثبت رویوں کے ذریعے معاشرتی سطح پر کوششیں کر کے ممکن ہے۔ مؤثر طریقوں میں اپنی علمی تربیت، دلیل و منطق کا استعمال، تحمل و بردباری اور معاشرتی ذمہ داری شامل ہیں۔ دینی اور اخلاقی تعلیمات ہمیں علم حاصل کرنے، خوش اخلاقی اختیار کرنے اور دوسروں کے ساتھ عزت و وقار کے ساتھ پیش آنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ یاد رکھیے
جہالت کا مقابلہ صرف علمی روشنی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ہر فرد جب اپنے حصے کا علم اور شعور پھیلاتا ہے تو پورا معاشرہ روشن ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مختلف انداز میں ترتیب دے کر بچوں کے لیے آسان ورژن دلائل و حوالہ جات کے ساتھ تحقیقی طرز میں جاہلوں سے بچنا تعارف۔ جہاں علم روشنی ہے وہیں جہالت اندھیرا ہے۔ انسان کی زندگی میں علم اور فہم کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف شخصیت کی تشکیل کرتا ہے بلکہ معاشرے کی فلاح بہبود کا سرچشمہ بھی بنتا ہے۔ دوسری طرف جہالت نہ صرف فرد کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے بلکہ پورے خاندان، محلے اور قوم پر بھی منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ اس مضمون کا مقصد ہے کہ ہم سمجھیں کہ جاہل کون ہے، اس سے کیسے بچا جائے اور معاشرتی و فردی سطح پر اس وبا سے نمٹنے کے عملی طریقے کیا ہیں۔ جاہل کی تعریف اور اقسام۔ عام زبان میں جاہل وہ شخص کا جاتا ہے جو علم ادراک کی کمی رکھتا ہو، مگر یہ تعریف محض سطحی ہے۔ حقیقت میں جہالت کئی صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک، علمی جہالت، موضوع یا شخص معلومات کی کمی، مثال کے طور پر تاریخ، سائنس اور مذہب کے بارے میں ناقص علم۔ دو، علمی تکبر، نقصان دہ وہ لوگ جو غلط معلومات رکھتے ہیں مگر اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تین، سماجی جہالت، دوسرے لوگوں کی ثقافت، رائے، حالات کے بارے میں سمجھ بوجھ نہ رکھنا۔ چار، اخلاقی جہالت، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی کم صلاحیت، کم تاثر۔ پانچ، اطلاعاتی جہالت، غلط ذرائع، افواہوں بے بنیاد معلومات پر یقین کرنا، خصوصاً سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں کا شکار ہو جانا۔ یہ بات واضح رہے کہ جائے ہونا ہمیشہ ذاتی جرم نہ ہو۔ بہت سی بار یہ حالات نظام تعلیم، غربت، ناقص تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے بھلائی یہ ہے کہ ہم تنقید کے ساتھ رحم و کرم بھی رکھیں۔ جہالت کے نقصانات، جہالت نہ صرف فردی سطح پر نقصان دیتی ہے بلکہ معاشرتی نقصان بھی بڑھا دیتی ہے۔ غلط فیصلے، معلومات کی کمی کے باعث لوگ ایسی فیصلے کر لیتے ہیں جو ان کے لیے دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً صحت کے بارے میں غلطی، مالی نقصان، تفرقہ اور نفرت، انفرادی یا اجتماعی سطح پر غلط فہمی، نسل پرستی، فرقہ واریت اور تعصب بڑھتا ہے۔ اقتصادی نقصان، تعلیم اور مہارت کی کمی ملازمت کے مواقع کم کر دیتی ہے جس سے غربت بڑھتی ہے۔ سماج پسماندگی، معاشرہ ترقی کے راستے میں رکاوٹوں کا سامنا کرتا ہے جب عوام کی بیداری نہ ہو۔ غلط رہنمائی، باثر افراد ذرائع جب جھوٹی معلومات پھیلاتے ہیں تو غلطی زیادہ وسیع سطح پر پھیلتی ہے۔ جاہلوں سے بچنے کی حکمت عملی، فردی سطح جہالت سے بچنے کا پہلا قدم خود احتسابی ہے۔ ذیل میں عملی نکات دیے جا رہے ہیں۔ ایک، علم حاصل کرنا اور سیکھتے رہنا، مسلسل سیکھنے کا عمل زندگی بھر جاری رکھے۔ کتب پڑھیں، معتبر ذرائع سے خبریں لیں، کورسز کریں اور سوال پوچھنے سے نہ ہچکچائیں۔ علم انسان کو خود مختار بناتا ہے اور غلط فہمیوں کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دو، سوال کرنے کی ہمت، جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو شائستگی کے ساتھ سوال کریں۔ سوال کرنا علمی فخر نہیں بلکہ ذہانت کی علامت ہے۔ سوالات کی مدد سے آپ غلط معلومات کو درست کر سکتے ہیں اور اپنی سمجھ بڑھا سکتے ہیں۔ تین، تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ، اپنا نہ ہر معلومات سچ نہیں ہوتی۔ جو کچھ ہم دیکھتے سنتے ہیں اس کی جانچ پڑتال کریں، ذرائع کی تصدیق کریں، دلائل اور شواہد کا تقابل کریں اور جذباتی رد عمل سے پہلے سوچ۔ چار، مساویانہ گفتگو، رسپیکٹفل ڈائیلاگ، جھگڑے دادرسی کے بجائے تحمل اور ادب سے بات کریں۔ مخالف رائے کو سنیں مگر غیر منطقی دلیل نفرت انگیز بات کی مخالفت کر۔ دانشورانہ مکالمہ اکثر غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے۔ پانچ، حد بندی اور فاصلے کا طریقہ، کبھی کبھی بچاؤ کا بہترین طریقہ فاصلہ اختیار کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل آپ کو منفی طور پر متاثر کرتا ہے، جھوٹی معلومات پھیلاتا ہے یا تعصب دکھاتا ہے تو اس کے سین اتے وقت کم گزاری ضروری حد تک ہی تعلق رکھیں۔ چھ، خود اعتمادی اور علم کا اشتراک، اپنے علم کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں مگر علم شیئر کرتے وقت مبنی بر شواہد اور مؤدب انداز اپنائیں۔ تعلیم کے ذریعے آپ سماجی جہالت کم کر سکتے ہیں۔ جہالت سے بچنے کی حکمت عملی، معاشرتی سطح، فردی کوشش کے ساتھ معاشرتی سطح پر بھی اقدامات ضروری ہے۔ ایک، معیاری تعلیم تک رسائی، حکومت اور سماجی اداروں کو چاہیے کہ معیاری تعلیم سب تک پہنچائیں۔ اسکولوں میں تنقیدی سوچ، اخلاقیات اور معلوماتی خواندگی کی تعلیم دی جائے۔ ذرائع ابلاغ کی ذمہ داری، صحافتی اصول، تحقیقاتی رپورٹنگ اور حقائق کی پیشکش کو فروغ دینا ہوگا۔ افواہوں اور جعلی
میکانزم بنانا ضروری ہے۔ 3 جماعتی و مذہبی رہنماؤں کی تعلیم۔ کئی دفعہ مذہبی یا سماجی رہنما بھی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، ان کی تربیت اور شعور بیدار کرنا ضروری ہے تاکہ وہ صحیح پیغام عوام تک پہنچائیں۔ 4 سوشل میڈیا پر تربیت و قوانین۔ آن لائن افواہیں تیزی سے پھیلتی ہیں، عوام میں ڈیجیٹل خواندگی بڑھائی جائے اور سوشل پلیٹ فارمز پر غلط معلومات کے خلاف مؤثر قوانین ہوں۔ 5 عوامی مہمات اور ورکشاپس۔ جامعات اور کمیونٹی سینٹرز کے ذریعے عوامی مہمات چلائی جائیں تاکہ لوگ بنیادی حقوق، صحت، سائنس اور معاشی مسائل سے آگاہ ہوں۔ کس طرح نرمی اور حد میں توازن رکھا جائے۔ جہالت کا مقابلہ سختی یا طنز سے نہیں بلکہ حکمت، پیار اور شائستگی سے کرنا بہتر ہوتا ہے، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی حدود واضح رکھیں۔ جب تربیت ممکن ہو تو سکھائیں، جب شخص اصرار کرتا ہو یا خطرناک معلومات پھیلا رہا ہو تو واضح طور پر اختلاف کا اظہار کریں۔ انصاف اور مہربانی کے ساتھ مگر اصولی طور پر غلط بات کی ممانعت کریں۔ بچوں کو جہالت سے بچانا۔ بچوں کی تربیت میں چند اہم نکات۔ 1 پڑھنے کی عادت ڈالیں، کہانیاں، علمی کتب اور تعلیمی پروگرامز۔ 2 سوالات کو تحسین سے قبول کریں، بچے جو سوال پوچھتے ہیں ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ 3 مثال بنیں، والدین جب خود سیکھنے کی عادت دکھائیں تو بچے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ 4 سوچنے کی مشق کریں، بچوں کو مسائل کے حل اور دلیل پر مبنی سوچ سکھائیں۔ 5 آن لائن حفاظت سکھائیں، سوشل میڈیا کی درست اور غلط معلومات کی پہچان سکے۔ نفسیات پہلو اور ہمدردی۔ جہالت اکثر ذاتی کمزوریوں، شرمندگی یا محرومی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسے افراد کی حالت کو سمجھنا ضروری ہے، ان کے پیچھے اکثر ناواقفیت، غربت یا تدریسی فقدان ہوتا ہے۔ ہمدردی کا مطلب یہ نہیں کہ غلطی نظر انداز کی جائے، بلکہ یہ ہے کہ اصلاح کے ساتھ رحمت اور تعاون کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اگر آپ ایسے شخص کے ساتھ کام کر رہے ہوں جو جہالت پھیلاتا ہے، جذباتی انداز سے مبتلا نہ ہو، حقائق پر مبنی گفتگو رکھیں، تحریری شواہد اور معتبر حوالہ جات فراہم کریں۔ اگر ضروری ہو تو ادارہ جاتی سطح پر مسئلہ اٹھائیں۔ قانونی یا تنظیمی ضوابط کے تحت افواہوں یا نفرت انگیز مواد کے خلاف کارروائی کریں۔ سوشل میڈیا کا خطرہ اور بچاؤ۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا جہالت پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ بچاؤ کے طریقے: 1 ہر خبر یا تصویر کی روٹین چیکنگ کریں۔ 2 معتبر ذرائع پر انحصار کریں۔ 3 حرص انگیز یا جذباتی پوسٹس کو بلا تحقیق نہ شیئر کریں۔ 4 مباحثے میں شائستگی برقرار رکھیں۔ 5 فیک نیوز رپورٹ کرنے کے لیے پلیٹ فارمز کے ٹولز استعمال کریں۔ علمی فضیلت اور مذہبی نقطۂ نظر۔ اکثر مذاہب اور حکمتوں میں علم کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں علم کی فضیلت پر بہت زور دیا گیا ہے اور دوسرے مذاہب و فلسفوں میں بھی علم کو رہنمائی، عدل اور اصلاح کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس تناظر میں جہالت سے بچنا نہ صرف دنیاوی فلاح کے لیے بلکہ اخلاقی اور روحانی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے۔ عملیت پسندی روزمرہ کے عملی مشورے: 1 روزانہ کم از کم نصف گھنٹہ مطالعہ کریں۔ 2 خبریں اور معلومات کم از کم 2 مستند ذرائع سے تصدیق کریں۔ 3 جب کوئی نئی دانش سیکھیں تو اسے عملی زندگی میں آزما کر دیکھیں۔ 4 علمی حلقوں، ورکشاپس، آن لائن کورسز میں شرکت کریں۔ 5 بچوں اور نوجوانوں کو مباحثوں میں شریک کریں تاکہ ان کی سوچ کھلے۔ 6 نفرت اور تعصب کے سوالات پر سیدھے مگر نرم انداز میں بات کریں۔ 7 اپنے اندر تعصب اور گمراہ کن سوچ کی تشخیص کریں۔ خود احتسابی ضروری ہے۔ ممکنہ اعتراضات اور ان کے جوابات: کیا سب لوگوں کو بدلنا ممکن ہے؟ ہر کسی کو فوراً بدلنا ممکن نہیں، مگر علم بانٹنے، ماحول بہتر بنانے اور صحیح رہنمائی سے بڑے پیمانے پر بہتری لائی جا سکتی ہے۔ کیا جہالت صرف دوسروں کی غلطی ہے؟ نہیں، بعض اوقات خود ہماری غلط معلومات یا عدم توجہ بھی اس میں حصہ دار ہوتی ہے۔ اس لیے خود احتسابی ضروری ہے۔ کیا سختی نہیں کرنی چاہیے؟ سختی بعض حالات میں ضروری ہو جاتی ہے، مگر پہلے کوشش ہمدردی اور تعلیم کی ہونی چاہیے۔ جب وہ ناکام ہو تو مضبوط اقدامات کی طرف جانا مناسب ہے۔ نتیجہ: جہالت ایک ایسا وبا ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس سے بچاؤ کا راستہ صرف تعلیمی اور تربیتی اقدامات سے نہیں گزرتا بلکہ ہمدردی، حکمت اور مؤثر معاشرتی پالیسیاں بھی درکار ہیں۔ فرد کے طور پر ہمیں خود سیکھنے، سوال کرنے اور تنقیدی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ معاشرہ اور ریاستیں معیاری تعلیم، ذمہ دارانہ ابلاغ اور قانون سازی کے ذریعے جہالت کے پھیلاؤ کو روک سکتی۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ علم کی روشنی ہر اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔
ہے، بس ہمیں مناسب وسائل اور مستقل کاوش کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عقل و فہم عطا کرے اور ہمیں ہر طرح کی جہالت سے بچائے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر مخصوص مثلاً بچوں کی تربیت، سوشل میڈیا پر جہالت کی روک تھام، تعلیم عامہ کے پروگرام کی وغیرہ کا آپ چاہیں گے کہ میں کسی خاص زاویے پر گہرائی سے لکھوں؟ جاہلوں سے بچنا ایک مفصل مضمون، تعارف انسان معاشرتی مخلوق ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے، کام کرتے اور سیکھتے ہیں، مگر ہر معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دانشمند، متوسط، خوش مزاج اور بعض اوقات جاہل۔ جاہل لفظ سے مراد وہ شخص جو نہ صرف علمی معلومات میں کمی رکھتا ہو بلکہ اس کے اعمال، رویوں اور رویے سے دوسروں کو نقصان پہنچانے یا گمراہ کرنے کا امکان زیادہ ہو۔ جاہلوں سے بچنا کا مطلب صرف جسمانی دوری نہیں بلکہ ذہنی، اخلاقی اور معاشرتی حدود کا شعور رکھنا بھی ہے۔ اس مضمون میں ہم اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے: جاہلیت کی شناخت، اس کے نقصانات، اسلام اور دیگر مذاہب / فلسفوں میں اس کا موقف، عملی تدابیر اور آخر میں ایک خلاصہ۔ جاہلیت کیا ہے؟ عام فہم میں جاہلیت کا مطلب ناواقفیت یا علم کی کمی سمجھا جاتا ہے، مگر اصل میں جاہلیت کا دائرہ وسیع ہے۔ علمی جاہلیت، ضروری معلومات اور حقائق کا فقدان۔ عملی جاہلیت، تجربے یا مہارت کی کمی جس سے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ اخلاقی جاہلیت، ہدایت، احسان، عدل اور احترام کے اصولوں سے لاعلمی یا لاپرواہ شعور۔ جاہلیت، اپنی حدود کا خیال نہ رکھنا، اپنے نیکی یا برائی کا ادراک نہ ہونا وغیرہ۔ یہ تمام شکلیں کبھی کبھار ایک ساتھ بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ جاہل شخص خود کو عالم سمجھ سکتا ہے یا اپنی غلطیوں پر سرسری انداز میں دفاع کر سکتا ہے۔ یہی رویہ خطرناک ہوتا ہے۔ جاہلوں کی اقسام اور ان کی خصوصیات: 1. خود پسند جاہل، علم کی کمی کے باوجود غرور دکھاتا ہے، دوسروں کی رائے کو کم سمجھتا ہے۔ 2. نفسیاتی جاہل، جذبات اور خوف کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا۔ 3. معاشرتی جاہل، روایات، غلط عقائد اور غیر سائنس بنیادوں پر زندگی گزارنے والا۔ 4. انتقامی / تباہ کن جاہل، جان بوجھ کر نقصان پہنچانے اور جھوٹ پھیلانے والا۔ ان کی مشترکہ خصوصیات میں تعصب بند ذہنیت، سنی سنائی باتوں پر یقین اور معلومات کی سطح پر سطحیت شامل ہے۔ جاہلیت کے نقصانات: جاہل لوگوں سے نتیجہ خیز رابطہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں چند واضح نقصانات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ذاتی سطح پر نقصانات: ذہنی دباؤ اور عصبی کیفیت، جاہل لوگوں کی باعث بڑھتے ہوئے تناؤ اور الجھن، غلط مشوروں کی وجہ سے نقصان، زندگی کے اہم فیصلوں میں خراب مشورے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ علم و فہم میں رکاوٹ، جب آپ اپنے وقت کا بڑا حصہ ایسے لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں تو سیکھنے اور ترقی کے مواقع کم ہو جاتے۔ سماج سطح پر نقصانات: نسل در نسل غلط روایات، جاہل لوگ غلط تصورات کو پھیلا کر معاشرتی نقصان پہنچاتے۔ تنازعات اور نفرت، نامعلوم غلط معلومات کی بنیاد پر جھگڑے جنم لیتے۔ تک میں رکاوٹ، معاشرہ علم اور شعور کی بجائے خوف اور غلط فہمیاں اپنا لے تو ترقی رک جاتی۔ مذہب و اخلاقی نقصان: گمراہ کن عقائد، مذہبی عقائد کا غلط فہم، خرافات کا فروغ، اخلاقی پستی، عدل، احسان اور تحمل جیسے اصول نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ اسلام اور دیگر مذاہب کا نور کافتے نظر: اسلام میں علم کی بہت قدر ہے۔ قرآن و حدیث میں علم حاصل کرنے، غور و فکر کرنے اور نیکی کی اتباع کرنے کی تاکید کئی مرتبہ آئی ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ جہالت کا مقابلہ سب سے بہتر طریقہ علم حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح دیگر مذاہب اور فلسفے بھی علم، عقل اور اخلاق کی قدر کرتے ہیں، مگر اسلام محض طالب علم ہونے کی بات نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ علم کو عاجزی، حسن عمل اور تقوی کے ساتھ باندھنا ضروری ہے۔ اسی لیے جاہل شخص جو علم کے ساتھ غرور کرے یا دوسروں کو گمراہ کرے، اس کے خلاف نصوص اور اخلاقی ہدایات واضح ہیں۔ جاہلوں سے بچنے کی حکمت، عملی تدابیر۔ اب ہم بیان کریں گے کہ جاہل لوگوں سے کیسے امن و امان اور عقل و حکمت کے ساتھ بچا جا سکتا ہے۔ 1. علم حاصل کریں۔ سب سے مؤثر طریقہ خود کو مضبوط بنانا ہے۔ جب آپ کے پاس معلومات ہوں تو جھوٹ و غلط فہمی کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ روزانہ مطالعہ، معتبر ذرائع سے خبر گیری، علمی مباحثے آپ کو روشن رکھیں گے۔ 2. نرم مزاجی اور احترام۔ کبھی کبھار جاہل لوگوں کی وجہ علم کی کمی ہوتی ہے، نہ کہ برا ارادہ۔ احترام اور بردباری کے ساتھ بات کریں۔ سختی سے زیادہ نرم گفتار اثر کرتی ہے۔ علم مندانہ انداز میں گفتگو کرنے سے مقابل فریق دفاعی مزاج میں نہیں آتا اور تبدیلی کے امکانات بڑھتے ہیں۔ 3.
حد بندی اور فاصلے کا تعین کچھ لوگوں سے فاصلہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر وہ جو مستقل منفی اثر ڈالیں۔ یہ فاصلہ مکمل تنہائی نہیں بلکہ صحت مند سرحد بندی ہے۔ مثلاً ذاتی موضوعات پر بات نہ کریں، اعتماد والے معاملات شیئر نہ کریں، ملاقات کم کر دیں۔ 4 تصدیق کا معمول بنائیں، کسی بھی معلومات کو فوراً قبول نہ کریں۔ سوشل میڈیا اور محفلوں میں سننے والی باتوں کی تصدیق کریں، معتبر کتب، علماء، تحقیق، مستند ذرائع سے جانچ کریں۔ اس عادت سے آپ خود بھی غلط بیانی میں شامل نہیں ہوں گے۔ 5 تنقیدی سوچ اپنائیں، ہر چیز پر سوال کریں، کیوں، کیسے، کس نے کہا۔ تنقیدی سوچ آپ کو جذباتی رد عمل سے بچاتی ہے اور حقائق تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ مثبت اثر ڈالیں، جہاں ممکن ہو علم بانٹیں، جاہل لوگوں کو ڈانٹنے کے بجائے سمجھائیں، کام کی مثالیں دکھائیں اور عملی رہنمائی دا حکمت مؤثر ہے، خاص طور پر جب سامنے والا دل سے سیکھنے کا تھا ہو۔ 7 غلط معلومات کے خلاف دفاع، اگر آپ کے سامنے غلط بات پھیل رہی ہو تو تحمل کے ساتھ صحیح معلومات فراہم کریں۔ جذباتی رد عمل آتن سے معاملہ بگڑ سکتا ہے، ثبوت، مثال اور دلیل بہتر ہتھیار ہیں۔ 8 اپنے بچوں و نوجوانوں کی تربیت، بچوں کو چھوٹی عمر سے تنقیدی سوچ، اخلاقی اقدار اور صحیح معلومات کی قدر سکھائیں، یہ اگلی نسل کو جاہلیت کے خلاف مضبوط بنائے گا۔ جاہلوں کے ساتھ تعلقات کب برداشت مفید ہے اور کب نہیں، ہر صورت میں جاہل لوگوں کو یکساں طریقے سے رد کرنا درست نہ ہو۔ حالات کے اعتبار سے درج ذیل اصول کام آئیں گے جب وہ سکھانے کے قابل ہوں۔ نرم انداز سے رہنمائی کر جب وہ خطرناک اتباکن ہوں۔ فوری فاصلے اختیار کریں، متعلقہ حکام/ماہرین سے مدد لیں جب وہ ذاتی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں۔ تعلق محدود کریں اور قانونی سماجی سہارا لیں جب وہ خاندانی قریبی رشتہ دار۔ برداشت کے ساتھ حکمت اور مناسب حدود اختیار کریں، اگر ضرورت ہو تو گھر میں ذمہ دارانہ بات چیت کریں، مشاورت لیں۔ حقیقی زندگی کی مثالیں، ایک محفل میں کوئی شخص طبی غلط معلومات پھیلا رہا ہوئی کا رد، تحمل کے ساتھ مستند تحقیق، ڈاکٹر کی رائے پیش کرنا، کام کی جگہ پر کوئی افواہیں پھیلا رہا ہو جو ٹیم کے ماحول کو خراب کر رہی ہوں، اب کا رد، حقیقت پر مبنی گفتگو اور مینجمنٹ کو آگاہ کرنا، سوشل میڈیا پر غلط مذہبی نصوص گردش کر رہی ہوں، آپ کا رد، اہل علم سے تصدیق کر کے سیدھی اور مہذب اصلاح شیئر کرنا۔ یہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ جاہلوں کے خلاف مؤثر طریقہ علم، تحمل اور ثبوت کی بنیاد پر لائحہ عمل اختیار کرنا ہے۔ اپنے اندر جاہلیت کا ازالہ، ہم سب اپنی اپنی جگہ پر جہاں علم رکھتے ہیں وہاں کمزوریاں بھی رکھتے ہیں۔ خود شناسی بہت ضروری ہے، اپنے اندر موجود تعصبات، جھٹلا دینے والی سوچ، اسطحی معلومات کا اعتراف کریں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ سیکھنے کا سلسلہ مستقل رکھیں، یہی بہترین راستہ ہے کہ آپ نہ صرف دال وسروہے سے بچیں بلکہ خود بھی جاہلیت کے خطرے سے محفوظ رہیں۔ نتائج اور خلاصہ، جاہلوں سے بچنا دراصل ایک وسیع فلسفہ ہے۔ یہ علم، حکمت، اخلاق اور عملی تدابیر کا مجموعہ ہے۔ جاہلیت صرف علم کی کمی نہیں بلکہ اکثر نفسیاتی اور اخلاقی پہلو بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے نقصانات ذاتی، سماجی اور مذہبی سطح پر گہرے ہو سکتے ہیں، مگر اس کا حل بھی دستیاب ہے۔ مطالعہ، احترام، تنقیدی سوچ، حدود کا تعین اور مثبت رہنمائی ایسے مؤثر آلات ہیں جو فرد اور معاشرے دونوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسلام سمیت دیگر نظام ہدایت میں علم و فہم کی اہمیت بارہا بیان ہوئی ہے، اس لیے ہر فرد کا فرض بنتا ہے کہ وہ خود کو روشن کرے اور دوسروں کے ساتھ نرم رویہ کے ساتھ سچائی پہنچانے کی کوشش کرے۔ جہاں ہے اصلاح ممکن ہو وہاں اصلاح کریں، جہاں خطرہ ہو وہاں دوری اختیار کریں، یہی زندگی میں توازن ہے۔ آخر کلمات، اکثر لوگ جاہل اس لیے رہتے ہیں کہ کسی نے ان کے سامنے علم، پیار، محبت اور صبر کے ساتھ پیش نہیں کیا۔ لہٰذا ہم نہ صرف اپنے آپ کو علم سے مسلح کریں بلکہ دوسروں کے لیے ایک روشن مثال بنیں۔ علم بانٹیں، تبدیل کریں، مگر ہر عمل میں عزت اور شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ جاہلوں سے بچنا آخر کار جاہلیت کے خاتمے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جب ہم علم، ہمدردی اور حکمت کو اپنا لیں تو معاشرے میں روشنی پھیلتی ہے اور اندھیریاں کم ہو جاتی ہیں۔ واللہ اعلم۔